بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں زائرین زیارت کے مقدس نام پر انتہائی عقیدت کے جذبے کے ساتھ شام و عراق جاتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان واپس کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا وہ راستے میں کہیں کھو جاتے ہیں یا انہیں غائب کر دیا جاتا ہے؟ ناظرین، یہ صرف لاپتہ افراد کی کہانی ہی نہیں بلکہ یہ ایک خوفناک نیٹ ورک کی کہانی ہے جس کے دھاگے شام، عراق، ایران اور یا پاکستان کے بڑے بڑے شہروں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ان بھیڑیوں کی جو زیارت کے نام پر شیعہ جوانوں کو ایران کی پروکسی جنگوں کا ایندھن بناتے ہیں، جن کی تربیت شیعہ ملیشیا کرتی ہے اور جنہیں اہل سنت کے مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا ہے قتل و قتال کے مشن پر۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہے سچ کی آواز جو ان چہروں کو بے نقاب کرے گی جو زائرین کے روپ میں شام و عراق میں دہشت گرد سپلائی کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے یہ خوفناک انکشاف کیا ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام اور ایران میں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ وزیر مذہبی امور کے مطابق اگر حکومت پاکستان کے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہوتا تو یہ معلوم کرنا ممکن ہوتا کہ ان میں سے ہر شخص کہاں گیا ہے۔ سردار یوسف نے بتایا کہ یہ معاملہ نہ صرف پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے بلکہ عراق، شام اور ایران کی حکومتوں نے بھی پاکستانی حکام سے اس مسئلے پر باضابطہ بات کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حج اور عمرے کی انتظامات کی طرح زائرین کا انتظام بھی وزارتی مذہبی امور کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین، سوال یہ ہے کہ یہ 40,000 لوگ آخر گئے کہاں؟ کیا زمین نگل چکی ہے یا آسمان نے اچک لیا ہے؟ حکومت کو سب کچھ پتہ ہے مگر معلوم نہیں کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ اس بدترین جرم پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بات اب راز نہیں رہی کہ زائرین کے نام پر شام و عراق میں لاپتہ ہونے والے یہ افراد وہ شیعہ نوجوان تھے جنہیں شام، عراق اور مختلف اسلامی ممالک میں ایران کے پراکسیز کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ زینبیون اور فاطمیون نامی دہشت گرد گروہ میں انہیں بھرتی کروا کر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے قتل و قتال میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اگر شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم نہیں ہوتی تو اس راز سے کبھی بھی حکومتی سطح پر پردہ نہیں اٹھتا۔ ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی حکومت کے بعض ذرائع سے یہ لولی لنگڑی وضاحتیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے اور بھیک مانگنے کے لیے لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ شام و عراق تباہال ممالک ہے، وہاں کہاں سے روزگار کے وسائل میسر ہے جو پاکستانی وہاں جا کر روزگار تلاش کرے؟ ان میں سے بہت سارے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بہت ساروں کو پاکستان میں پارا چنار، اس طرح گلگت بلتستان میں ٹھہرایا گیا ہے، اور پاکستان میں باقاعدہ ایسی شیعہ تنظیمیں موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کو فیملی سمیت پال رہی ہے۔ اس طرح ایران میں بھی ہزاروں لوگوں کو باقاعدہ شہریت دے کر بسایا گیا ہے۔ گزشتہ چند ماہ قبل خیبر پختونخوا کے پارا چینار میں اچانک حالات خراب ہو گئے تھے، بہت بڑی خونریزی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ شام میں بشار کی حکومت گرنے کے بعد ان دہشت گردوں کو وہاں بسایا گیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں ان دہشت گردوں کو پالنے والے اور اس طرح ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس قدر مجرمانہ خاموشی یہ بہت بڑے بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔